बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا اور قیامت تک وہ ان پر گواہ ہوگا۔ عرفان القرآن مترجم ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب، وہ اپنے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ اور قرب قیامت نزول مسیح کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی فرد یا فرقہ نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ضرور یعنی صحیح طریقے سے ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ دوسرا ترجمہ ہے سراج البیان، اور مستفاد از مترجم جو ہیں شاہ عبد القادر دہلوی، وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں کہ اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوگا۔ موسط القرآن ایک اور ترجمہ ہے، اور وہ اہل کتاب میں سے بھی ایک ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے اور قیامت دن ان پر آپ گواہ ہوں گے۔ آج کا عنوان کہ پیغمبر اسلام کی روشنی میں شان مسیح کیا ہے، یعنی پیغمبر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ اور آج کا پہلا سوال ہے کہ پیغمبر اسلام کی وہ کون سی حدیث ہے جس کی روشنی میں بتائیے کہ کون سا بچہ تھا جسے پیدائش کے وقت شیطان مس نہیں کر سکا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، یعنی مناقب کے متعلق سوال ہے۔ اس کو کہتے ہیں مناقب، پیغمبر اسلام کے مناقب، انہوں نے تعریف کی ہے، منقبت کہا ہے۔ کس کے شان میں؟ روح اللہ کے شان میں، اور روح اللہ ایک ہی ہستی ہے، یعنی حضرت مسیح سلام علیہ۔ آپ نے اس حدیث میں سوال پیدا کر دیا ہے کہ آخر شیطان جناب مسیح کو مس کیوں نہیں کر سکا۔ اچھا سوال ہے، تو پہلے اس حدیث کو سن لیجئے، پھر ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ یقول ما من بنی آدم مولود الا يمسح الشیطان حین ولدت فیستخلل سار خان من مس الشیطان غیر مریم و ابنها متفق علیہ وحاذ اللفظ البخاری۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے روایت کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ بنی آدم میں کوئی بھی مولود یعنی کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جسے پیدائش کے وقت شیطان مس نہ کرے، بس وہ بچہ اس شیطان سے مس کرنے کی وجہ سے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور سوائے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کے، یعنی شیطان اسے مس نہیں کر سکا۔ گویا کہ قبل مسیح اور بعد مسیح جتنے بھی انسان آئے اور آ کر چلے گئے اور قیامت تک آنے والے ہیں، سب کو شیطان مس کرتا رہا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو کہ آخر مسیح میں وہ کون سی ایسی بات تھی یا ہوگی جو کسی اور فرد میں وہ خوبی نہیں ہے کہ شیطان ان تک پہنچ ہی نہیں سکا، گیا ضرور تھا لیکن ٹچ نہیں کر سکا۔ جو جناب مسیح میں ہے، ابلیس کہیے یا شیطان انسانوں کو تو مس کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے، وہ دلوں میں گھس کر کے وسوسے ڈالتا ہے، لیکن سینہ میں گھس کے وسوسے ڈالتا ہے، دل تک نہیں پہنچ سکتا وہ۔ لیکن جناب مسیح چونکہ اب سوال ہے کہ کیوں نہیں کر سکا، اس لیے کہ جناب مسیح ازلی اور ابدی ہیں، اس لیے ابلیس ان کو مس نہیں کر سکا، یعنی ازل سے ابد تک مسیح ہی مسیح ہیں۔ اور ابو ہریرہ کی جو روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، ایک اور روایت انہوں نے پیش کی ہے کہ شب معراج میری حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ یعنی پیغمبر اسلام نے حضرت موسیٰ کا وصف یوں بیان فرمایا کہ دبلے پتلے اور دراز قد سیدھے بالوں والے ایسے آدمی جیسے قبیلہ شنوا کے لوگ، کوئی قبیلہ عرب میں تھا اس کے متعلق بتا رہے ہیں، وہ بھی پتلے دبلے ہوتے تھے، بڑے بڑے بال رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا میری حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات ہوئی
پھر حضور نے ان کا حلیہ بیان فرمایا، یہ درمیانہ قد، سرخ رنگ والے اور ایسے تر و تازہ گویا ابھی حمام سے نکلے ہیں، علامت زندہ۔ ظاہر سی بات ہے، ایک زندہ انسان کو دیکھنا، بالمشافہ ملاقات کرنا، اور ایک شخص جو دنیا سے گزر گیا ہے اس کو دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے ساری اولاد انہی کے مشابہ ہیں۔ عزیزان گرامی، سرنامہ کلام میں جو سورہ نساء کی آیت 159، یہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا، قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ اس آیت کے پیش نظر صحیح مسلم میں ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس آیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے جو مجھے پہنچی ہے کہ آپ فرماتے کیا قیامت یہاں تک آ جائے گی؟ تو آپ نے کہا سبحان اللہ، اور کلمہ طیبہ پڑھ کر کہا کہ فرمایا کہ میرا اب جی چاہتا ہے کہ تمہیں اب وہ حدیث ہی سنا دوں۔ میں نے تو یہ کہا کہ کچھ زمانے میں بہت بڑے بڑے امر دیکھو گے، یعنی کام دیکھو گے۔ اور یہ راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمرو۔ کیا کہ کام دیکھو گے؟ بیت اللہ جلا دیا جائے گا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ گویا فرمائے کہ رسول خدا نے فرمان ہے کہ دجال نکلے گا اور میری امت میں 40 دن تک رہے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو بھیجیں گے، آپ کی صورت مثل کوئی صحابی تھے عروہ بن مسعود، اس سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور آپ اسے تلاش کر کے قتل کریں گے، یعنی دجال کو۔ پھر 7 سال تک لوگ اسی طرح رہیں گے، وہ کچھ عداوت، پھر ٹھنڈی ہوا، اور شام کی طرف چلیں گے۔ سب ایمان والوں کی فوت کر دی جائے گی۔ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی بھلائی یا ایمان ہوگا، اگر وہ کسی پہاڑ کے غار میں بھی فوت ہو جائے گا، پھر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، جو پرندوں جیسے ہلکے، درندوں جیسے دماغوں والے ہوں گے۔ اچھائی برائی کی کوئی تمیز ان میں نہیں ہوگی۔ آگے انہوں نے لکھا صدق اللہ العالمین، اور تفسیر ابن کثیر سے یہ باتیں لی گئی ہیں۔ یہ ہم دوسرے سوال پہ چلتے ہیں کہ حدیث نبوی میں کہ ہے کہ مرتے بخیر عیسائی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آتا ہے، اس کے ایمان لانے سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ وہ یہ کہ آپ لوگ پہلے کیوں نہیں ایمان لے آتے؟ محترم، یہ تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کون کب کہاں کس حالت میں کس مقام پر ایمان لے آتا یا لے آئے گا۔ اسی طرح موت کس کو کب کہاں آ جائے گی کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کی دلیل ہی نہیں ہے، کیونکہ کس کو کب کہاں کس حالت میں موت دبوچ لے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں، اگر جس کو تھی اس کی گارنٹی سے اس نے بتایا بھی ہے اپنے موت کے بارے میں، اور کوئی نہیں بتا سکے کہ اس کی موت کب کہاں آئے گی۔ نائم مظفر پوری کہتے ہیں موت سے ہے کسے مفر نائم، موت برحق ہے موت آئے گی۔ اور غالب نے کہا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی رات بھر نہیں آتی۔ تفسیر مکہ کے حافظ صلاح الدین یوسف حافظ ہیں یہ، اور تفسیر ابن کثیر اور تفسیر احسن البیان میں اسی آیت کے جز کو یوں لکھتے ہیں، قبل الموت صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں کہ ہے کی جو ضمیر کے مرجع بعض مفسرین کے نزدیک اہل کتاب یعنی نصارہ ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ ہر عیسائی موت کے حدیثہ پر ایمان لے آتا، گو کہ موت کے وقت ایمان نافع نہیں ہے، لیکن سلف میں اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مرجع ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا وہ دجال کو قتل کریں گے، اور دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ اسلام کا بول بالا کریں گے، تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے، اور روئے زمین پر مسلمان کے سوا کوئی باقی نہ بچے گا۔ اس طرح اس دنیا میں جتنی بھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر ایمان والے ہیں، وہ پہلے ان پر عیسیٰ پر ایمان لا کر موت کو اس دنیا سے گزر چکے ہوں گے، خواہ ان کا ایمان کسی ڈھنگ کا ہو۔ حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ بہت سے لوگ پہلے ایمان لے آئے تھے اور ان کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ایک اہم بات اب توجہ میں چاہوں گا، آپ نے جو سوال کیا اس حدیث کے مطابق ہے، لیکن ایک بزرگ فرما رہے تھے میاں پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو، دوسرے کے ایمان کی فکر نہ کرو، اور بہت ہی کامل بزرگ تھے۔ اس بچے کو نہیں معلوم کہ وہ یہودی ہے، یعنی کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو نہیں معلوم یہودی ہے یا غیر یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ وہ بچہ، وہ خاندان اس بچے کو جو تعلیم دیتا ہے اپنے مذہب کے متعلق، اسی کے ساتھ ساتھ وہ چلتا ہے، اور وہ اس مذہب پر فخر کرتا ہے کہ سب سے اعلیٰ ہمارا مذہب ہے، ہم اس پر گامزن ہیں۔ اور ہر کسی کو اپنا مذہب پیارا ہوتا ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کو تعلیم وہی دی گئی ہے، اور باقی سب کو ذلیل سمجھتا ہے۔
لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ جب وہ تحقیق کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، اچھا جو جس مذہب پر ہوتا ہے اسے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میں اپنی خطاؤں، لغزشوں، گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور آج میں غسل نصوح کر رہا ہوں، توبۃ النصوح کر لیتا ہوں، اور فنا کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ پھر اسے اختیار ہے کہ جو حق ہو اسے تسلیم کر لے، اس پر ایمان لے آئے، تو اسے دنیا اور آخرت دونوں مقام پر قرب الہی نصیب ہوگی۔ ہاں، سلاسل والے جو ہیں، یعنی سلسلے والے، 4 قدم 14 خان والے جن کے یہاں، یاد رکھیے مسیحیت کسی دین کا نام نہیں ہے۔ جو آپ نے کہا نا عیسائی کو قتل کریں گے، یہودی کو قتل کریں گے اور تب ایک ہی دن ہوگا، ہم آگے چل کے بتاتے ہیں کہ مسیحیت کسی دین کا نام نہیں، کسی مذہب کا نام ہے۔ مسیحیت ایک خدائے واحد کو مان کر، اقنوم کو سمجھ کر، ان کے ازلی اور ابدی کام جو ایک جوہر اور کردار کو جان کر کہ ہر جس میں 3 شخصیت ہے، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک روح القدس۔ پھر سمجھ لیجیے، یعنی تاکہ کسی کے بہکانے میں آ کر غلطی نہ کر جائے، خدا ایک ہے، لیکن خدا کے 3، وہ جوہر میں 3 ہے، ایک باپ ہے، دوسرا بیٹا ہے، تیسرا روح القدس ہے۔ اب پھر غور سے سمجھ لیجیے کہ خدا باپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں بیٹا ہوں اور روح القدس ہوں، بیٹے نے کبھی نہیں کہا میں خدا ہوں یا روح القدس، باپ ہوں یا روح۔ پھر غور کیجیے، باپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں بیٹا ہوں اور روح القدس ہوں، بیٹے نے کبھی نہیں کہا کہ میں باپ ہوں اور روح القدس ہوں، روح القدس نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہاں میں بیٹا ہوں اور باپ ہوں۔ تینوں کی شخصیت الگ الگ ہے، لیکن جوہر ایک ہے۔ کیونکہ جوہر ایک ہونے سے شخصیت 3، اور یہی تینوں ازل سے ابد تک زندہ رہیں گے۔ اور جو اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق حضرت مسیح پیدا ہوئے، مرے اور دفن ہوئے، اور کتاب مقدس کے مطابق یعنی مسیح کے قول میں تیسرے دن از خود مردوں میں سے زندہ ہو گئے اور اپنے شاگردوں سے ملے، اور 40ویں دن وہ صعود سماوی ہوئے، یعنی آسمان پر چلے گئے، اور کتاب مقدس کے مطابق دوبارہ وہ بادل میں سے ہوتے اپنے فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لائیں گے اور عدالت کریں گے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وہ آئیں گے اور عدالت کریں گے، حدیث میں بھی یہی ہے۔ عزیزان محترم، اب اس بات کی جو بھی جہاں بھی حضرت مسیح کو بطور اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کرتا ہے اور ان کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ مسیح ہے، اور اگر چاہے کوئی مسیح کے خاندان میں پیدا ہو کر بھی قبول نہیں کرتا تو مسیح کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھیں؟ غور کیجیے گا دوبارہ۔ آئیے تیسرا عجب سوال، اس کا جواب پہلے میں دے چکا، لیکن پھر سوال آیا ہے کہ کون لوگ یہودی ہیں اور کون عیسائی ہیں، کون لوگ عیسائی کے بجائے خود کو مسیحی کہتے ہیں اور کہلوانا پسند کرتے ہیں، اور مسیح عیسائی میں کیا فرق ہے؟ جو بھی برادرمان یا خواہرمان میرے بھائی، آپ نے سوال کیا بڑا متنازع قسم کا ہے، لیکن چونکہ سوال ہے تو اس کا جواب بھی دینا لازم ہے۔ ذرا ہم یہاں خاکہ دکھائیں گے اسکرین پر، اس کو دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو سمجھنے کی آسانی ہو کہ قرآن شریف میں 114 سورت اور اس میں 558 رکوع ہیں اور 6236 آیات ہیں۔ 6666 آیت نہیں ملے گی آپ کو کہیں بھی نہیں، میں ڈھونڈ چکا، اگر مل جائے تو وہ ہمیں وہ قرآن شریف فراہم کر دیجیے گا۔ اگر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جمع کیا جائے جو 114 مقام پہ، تو کل 6250 آیتیں بنتی ہیں، اور اس میں مسیح 11 مرتبہ ہے، اور اس میں عیسیٰ جو ہے وہ 24 مقام پر، یعنی اور مختلف القابات 47 مقام پر قرآن شریف میں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ ان 12 بیٹوں کا نام سے یوسف کا نام ہے اور کسی کا نام نہیں، یا بنیامین کا نام ہے، لیکن حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان میں رؤم، شمعون، لاوی اور یہودا۔ لاوی کی جو نسل چلی وہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور یہودا کی جو نسل چلی اس کو یہودی کہتے ہیں، اسی میں حضرت داؤد آئے، اور داؤد کی نسل میں آگے چل کر حضرت مریم آئیں، اور ان سے پھر حضرت مسیح، پھر دان اور نفتالی اور جد اور آشر اور اشکار، زبولون، یوسف اور بنوئی یا بنیامین۔ ایک بیٹی تھی ان کی دینا۔ اب چوتھے نمبر پر حضرت یعقوب کا بیٹا یہودا، جس سے یہودی نسل کہلائی، یہودی کہا جاتا ہے، انہی کے نسل میں ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ حضرت اسحاق کی نسل سے سب چلے تھے، اور اسحاقی کے نسل میں یعنی انہی کے نسل میں کتابیں آئیں اور انبیاء آئے، اور کسی کے نسل میں کتابیں اور انبیاء نہیں آئے۔ اس کے آخری جو آئے وہ حضرت مسیح ہیں۔ مسیح نے جو کہا، جو پیغام دیا، اسی کو انجیل کہا جاتا ہے۔ انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں۔
ایزان من یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کا چوتھا بیٹا یعنی یہودا کی نسل سے جو آئے، داؤد انہی کے نسل سے آئے اور جناب مسیح بھی اسی میں ہیں. تو یہودی تقریباً 3300 سال سے زیادہ پرانی کتاب جو ہے، یعنی پہلی جو عطا کی تھی خدا نے انہیں، تورات یا توریت، اس میں 5 کتابیں ہیں اور وہ شریعت کی 5 کتابیں کہلاتی تھیں اور اسی پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. اور یہودی کے ہاں 12 سال کی عمر سے خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ان سب کو یہ 5 کتاب سے کرائی جاتی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنے ایک واعظ میں فرما رہے تھے کہ اس زمانے میں، یعنی جب وہ زندہ تھے، آخری یا دوسری چند ان کے واعظ تھے، اس میں تقریر میں فرما رہے تھے کہ اس وقت پوری دنیا میں موحد اگر ہے تو وہ یہودی ہے. اتنے بڑے عالم دین وہ کہہ رہے ہیں موحد اگر ہے، توحید پرست کوئی ہے تو وہ یہودی ہے، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کو قتل کر دو، تو میں کس کی بات مانوں؟ آئیے دیکھتے ہیں، یعنی وہ اسی کی تلاوت کرتے ہیں اور سارا ایمان وہ اسی پر رکھتے ہیں. پھر آپ نے پوچھا کہ مسیح کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ جانتے ہیں مسیح میں 2 بڑے گروپ ہیں، یعنی 2 بڑے ہیں. ایک مسیح جو کیتھولک کہلاتے ہیں، ان کے 73 کتابیں ہیں. پرانا عہد نامہ جو قدیم، اس میں 46 کتابیں اور نئے عہد نامہ 27 کتب ہیں. ان میں سے 7 اضافی کتابیں ہیں. وہ چونکہ اس میں ان کا کہنا ہے کہ جو پروٹیسٹنٹ وہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ خدا کی باتیں اتنی نہیں ہیں، یہ یہودی تاریخ کی باتیں ہیں، لیکن اس کو انہوں نے ضم کیا ہے. اور کل 1334 ابواب ہیں. پرانا عہد نامہ 1074، اور کل آپ جب غور کریں گے تو پرانا عہد نامہ میں 23,145 اور نئے عہد نامے میں 7,958 اور کل 31,103 آیت. اور اسی طرح الفاظ اگر دیکھیں گے تو پرانا عہد نامہ میں 6,22,771 آیت الفاظ ہیں، اور نیا عہد نامہ میں 1,84,590 الفاظ ہیں. ٹوٹل اب جب پڑھیں گے تو 8,07,361 آیت ہیں. اب اتنی آیت کو کون ہے جو ترمیم کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ ہم نے مختصر آپ کی خدمت میں پیش کی. اب چوتھا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ مسلمان کے عقیدے کے مطابق قرآن شریف کے 30 پارہ اور ٹوٹل جو سورہ ہے وہ 114 ہے. 7 منزلیں ہیں، 14 یا 15 سجدہ تلاوت ہے، اور رکوع کی تعداد 540 ہے. آیات جو ہے 6,666 پہلے تھیں، لیکن اب جب ٹوٹل کیا 70 کے دہائی کے بعد سے تو 6,257، لیکن پتہ نہیں کب. اور 2000 اب جب آپ گوگل میں پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں، تو 6,237 آیات ہیں، اور جن کے الفاظ 77,445. ان میں 26 مقام پر لفظ عیسیٰ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو آپ نے پوچھا نا عیسائی اور مسیح میں کیا فرق ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کا سوال تھا کہ کون ہوئے، یعنی جو عیسیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں قرآن کے مطابق 26 اور احادیث کے وغیرہ میں ملا کر کے عیسیٰ جو کہلاتے ہیں، یہ کہا جایا ہے. یعنی کیونکہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو روزانہ نماز نہ پڑھتا ہو. بہت سارے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جو پابندی سے پڑھتے ہیں کہیں نہ کہیں جناب مسیح کا ضرور تذکرہ آتا ہے، وہ عیسیٰ کے نام سے جانتے ہیں. اور نہیں تو تراویح کی نماز میں یہ پورا قرآن پڑھتے ہیں، اور ہر 11 جگہ مسیح، 26 مقام پر عیسیٰ، اور 47 مقام پر تقریباً مسیح کے اوصاف بیان ہوئے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ. لیکن سوال یہ پیدا ہو کہ پھر عیسائی کون؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس میں صفات جو قرآن شریف میں 11 مقام پر، میں دوبارہ دہراؤں تاکہ آپ بھولیں نہ اس بات کو، یہی صفت اس میں جو مسیح ہے کتاب مقدس میں 265 مقام پر ہے. اس طرح لفظ مسیح خود کو عیسائی کہلوانا کسی طور پہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ قرآن میں عیسیٰ ہے، کتاب مقدس میں کہیں عیسیٰ نہیں ہے، مسیح ہے، یسوع اس کا نام ہے اصل. بلکہ لفظ مسیح وہ خود عقیدتاً اور محبت میں مسیح لکھنا، پڑھنا، کہلوانا پسند کرتے ہیں. آخر کیوں؟ پھر سوال، آپ مسیح لکھیے اور اس میں یائے اضافی لگائیے، یائے نسبتی، جیسے لاہور سے لاہوری، لکھنؤ سے لکھنوی، دہلی سے دہلوی، اسی طرح حیدرآباد سے حیدرآبادی وغیرہ. تو جب آپ مسیح کے ساتھ یائے لگائیں تو مسیحی کہلائے گا، مسیح نہیں، مسیحی، یعنی مسیح کا ماننے والا، جو حضرت ابراہیم اور توحیدی اور حضرت مسیح کی زندگی کی تعلیمات پر کتاب مقدس کی پیروی کرتے ہیں. تو لفظ مسیح دراصل یسوع کے مکمل نام یسوع مسیح کہ مسیح سے ماخذ کیا گیا ہے. یہ مرکب بنایا گیا ہے، مسیح جمع یا
اسی طرح اور مسیحوں کو اہل اسلام یسوع کے اسلامی قوانین یعنی قرآن میں عیسیٰ کی نسبت عیسائی کہتے ہیں، اسلام میں کہتے ہیں، پہلے نہیں تھا، پہلے نصارہ کہلاتے تھے، اور نصارہ نصر سے نکلا، نصر کے معنی مدد، اسی کا جمع ہے انصار، مدد کرنے والے، یعنی بہت زیادہ جو مدد کرتا اس کو نصارہ کہتے ہیں۔ اور کیوں مدد کیے تھے انہوں نے؟ اس لیے کہ کہا تھا کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیں جو اللہ کی مدد کریں گے، نہیں عیسیٰ کی مدد کریں گے، تو گویا اللہ کی مدد کریں گے۔ سمجھ پا رہے ہیں کچھ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اب آپ غور کیجئے گا کہ اور اسی طرح حضرت مسیح پر ایمان رکھنے والا ہر انسان کو عیسائی کہلوانا چاہیے۔ جو بھی حضرت مسیح کو مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو وہ عیسائی ہے اسلامی رول کے مطابق۔ مگر مسیح خود کو عیسائی کہلوانا معیوب سمجھتے ہیں۔ مسیح ایک ایسی بات قائل ہیں جس کے بنا، یعنی جس کے نہ تو پہلے والوں نے مانا نہ بعد والوں نے، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو مسیح کہلواتے ہیں۔ پہلے سے مراد یہودی، انہوں نے بھی مسیح کو اس حیثیت سے نہیں مانا جس حیثیت سے کلام مقدس میں مسیح کو تعارف کروایا گیا ہے، اور بعد والوں نے بھی قبول نہ کیا۔ وہ یہ کہ حضرت مسیح جو ہے یسوع کی تثلیث کو ایک جزء قرار دیتے ہیں، اور مسیحیت میں ان کی تعظیم روح اللہ یا روح خدا کی نسبت ہے، اور حضرت مسیح کو خدا تعالیٰ کے روحانی بیٹے کے طور پر تسلیم اور تعظیم اور تکریم کے ساتھ تسلیم کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیحیت میں حضرت مسیح کو خدائی یا الوہیت کا درجہ حاصل ہے جو کوئی نہیں دیتا۔ اب سمجھ میں آئی مسیحی، عیسائی اور مسیح میں کیا فرق ہے؟ پیغمبر اسلام نے جو کہا تھا کہ اس کی روشنی میں انہوں نے حضرت مسیح کے شان اقدس میں کیا فرمایا کہ حضرت مسیح کی آمد ثانی کس حیثیت سے ہوگی۔ یہ میں آپ کے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور کتاب الانبیاء میں یہ حدیث اتنی کثرت سے آئی کہ انہیں تواتر کا درجہ دیا حاصل ہے، اور انہیں تواتر کہتے ہیں جو مسلسل کئی طریقے سے بیان کیے گئے ہیں، کئی لوگوں اس میں شامل ہیں، بولنے والے، لکھنے والے، رائٹر یا راوی۔ روایت کی بنیاد پر اہل سنت کے تمام مکاتب فکر متفقہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح جو ہے آسمان پر زندہ ہے، اور قرب قیامت دنیا میں ان کا نزول ہوگا، اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اور تمام ادیان کا خاتمہ کریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ان تمام کتب میں۔ یاجوج اور ماجوج بھی کبھی خروج کریں گے، اور ایسا ہی ہے مسیح جو ہے جو موجودگی میں ان کا دعا کریں گے، یعنی وہ خود قتل کر دیں گے، اور اس فتنے کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور پھر زمین پر امن آئے گا، یعنی امن قائم کریں گا، ان کے 1000 سال بادشاہی ہوگی۔ دوسرا جز تھا کہ حضرت مسیح کی آمد ثانی کس حیثیت سے ہوگی۔ عزیزان محترم، چونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ پیغمبر اسلام قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، یعنی خدا کے بارے میں، کہ وہ خدا کے قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں میرے، ضرور ایک وقت آئے گا میں یعنی تم میں حضرت مسیح حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ کیا بن کر؟ حاکم بھی اور عادل بھی، یعنی عدل بھی کریں گے اور حکومت بھی کریں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہوگی کہ کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، یعنی صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث، یہ پہلے حدیث سنیے پھر میں اس کے تشریح پہ جاؤں گا۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کتاب الانبیاء، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی نے فرمایا، یعنی پیغمبر اسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ دو بات اس میں بھی ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ میں تم میں حضرت مسیح کو حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، اور تمام ادیان کا خاتمہ فرمائیں گے۔ گویا مسیح کی آمد ثانی پر صرف ایک ہی دین رہے گا، اور وہ دین کون سا ہوگا؟ وہ اسلام ہوگا، حقیقی اسلام، اصل اسلام، جو حضرت ابراہیم اسلام کا اسلام تھا۔ عزیزم، ہم جب غور کرتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ آخر وہ جو مسیح عادل بھی ہوں گے اور حاکم بھی ہوں گے، غور کیجیے آپ نے۔ حضور کی ایک حدیث میں آپ کو یاد دلا دو، اور حضور نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہودی جو تھے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، 72 فرقے میں بڑھ گئے، لیکن میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، لیکن ایک فرقہ ہے جو ناجی ہوگا، یعنی نجات یافتہ ہوگا۔ جب اس کو دیکھا گیا، غور کیا گیا، تو مختلف صحیح بخاری ہو، ترمذی ہو، سنن نسائی ہو، ابو داؤد ہو، اس میں یہی ہے کہ حتیٰ کہ انہوں نے ابھی جو کتاب گزری ہے اس میں وہ لکھتے ہیں، علامہ یوسف لدھیانوی صاحب جو بنوریا، جامع بنوریا کے وہ مؤسس بھی تھے، وہ لکھتے ہیں کہ
میں یعنی حضور نے کہا کہ میں اور میرے صحابہ جو ہوں گے وہ جو ان پر عمل کرے گا وہ چلے گا، وہ نجات یافتہ ہوگا، باقی سارے بدعتی ہیں۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں صحابہ کا تو انہوں نے کہا کہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی یہ چاروں نے یہ بھی سب صحیح ہے، جو ان پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ چاروں فرقے کے جو امام تھے کیا وہ حضور کے زمانے میں تھے یا نہیں؟ یہ آپ خود فیصلے کیجئے گا، پوچھئے علماء سے، یہ نہیں تھے۔ تو یہ تو بعد میں آئے، اس وقت علی تھے، ان کے بیٹے تھے، پھر زین العابدین تھے، امام باقر تھے، امام جعفر صادق تھے، ان کے پیروکار تھے، وہ آج بھی ان کے ہیں، سارے بہت سارے بارے امام ان کے ہیں۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جب جناب مسیح آئیں گے تو تمام دین کا خاتمہ کر دیں گے، یعنی سب دین ایک ہو جائے گا، ختم ہو کر کے جو نہیں مانے گا وہ قتل ہو جائے گا، جو مانے گا وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ تو گئے اسے کون سا دین ہوگا؟ ایک ہی دین ہوگا اور وہی ناجی ہوگا، کیونکہ جو آئے گا وہ نجات دینے کے لیے آ رہا ہے، نجات یافتہ ہے نہیں ہے بلکہ نجات دہندہ ہے۔ نجات یافتہ ہونا اور ہے، نجات دہندہ ہونا اور ہے۔ مسیح نجات یافتہ نہیں، نجات دہندہ ہو کر آ رہے ہیں، اور اب جب آئیں گے تو وہ عدالت کریں گے، اور عدالت فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ مسیح کے ہاتھ میں ہے۔ اب سوچئے گا کہ آپ کو نجات چاہیے کہ نہیں؟ سوال تو اور بھی ہیں لیکن اب دامن وقت گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ کو نجات چاہیے تو آپ کو پھر کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا ہوگا، قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ دوسرے کیا کہیں گے کہ یہ بدل گئی، اگر بدل گئی ہے تو کیا چیز بدلی ہے؟ وہ کلام بدلا ہے جس کو کہا جاتا ہے، بالکل وہ کلام مجسم ہو کر بدلا تھا۔ اب مجسم کون ہوا تھا یہ ہم اگلی نشست میں پھر آپ کے پیش کریں گے، اور آپ سوچئے گا کہ کلمت اللہ کون ہے، روح اللہ کون ہے، کیا مطلب اس کا۔ تو آئندہ نشست ابھی اسکرین پر آپ کے لیے واٹس ایپ، ای میل اور ٹیلی فون نمبر اور اسکائپ جو بھی آپ کو اویلیبل ہو، آپ اس پروگرام سے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو مزید مطالعہ کے لیے ہمیں لکھ بھیجیے اپنا پورا پتہ، تاکہ ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کر سکیں۔ تو آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔